أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ تھا، استدلال کا یہ طریقہ تھا، قوم کو سمجھانے کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیے بتوں کی بے حقیقتی ظاہر کرنے کے لیے قوم کہا نا کیوں پوچھتے ہو، کہا گئے تو ہم انہیں کو پوچھتے ہیں، آبا اجداد کو پایا، کہا تم جاؤ گے تو ہم ان کو توڑ دیں گے، یہی کہا تھا نا۔ ان کی خیریت نہیں ہے، ہم خبر لیں گے ان کی۔ جب قوم چلی گئی تو کیا کیا؟ توڑ دیا، اور ایک بڑے بت پر کلائی رکھ دی۔ جب قوم آئی اور لوگوں نے کہا بابا ابراہیم تھا، وہی ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ان کو لایا گیا، معلوم ہے آپ کو۔ تو ابراہیم سے پوچھا گیا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کیا مطلب؟ ابراہیم کا یہ طریقہ تھا کیا؟ سمجھانے کا، اور اتنا مؤثر طریقہ تھا، لاکھ تقریر کرتے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک عملاً دکھا دیا۔ تب جب انہوں نے یہ کہا کہ پوچھ لو ان سے، فصل کا فرجعوا الی انفسہم، قاملی کا فرجعوا الی انفسہم، فرجعوا الی انفسہم مطلب کیا ہے؟ فرجعوا الی انفسہم، سب اپنی طرف رجوع ہوئے۔ کیا رجوع ہوئے؟ کہ بات تو صحیح ہے بھائی ابراہیم کی، یہ نہیں کہا تم جھوٹے ہو، یہ کہا اے تم جھوٹ، جب پھنس گئے جھوٹ بول دیا کہ اس نے کہا، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ فرجعوا الی انفسہم، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم ہی غلط کار ہو، قالوا انکم انتم الظالمون، تم ظلم کر رہے ہو۔ ابراہیم تو صحیح ہے، لیکن دیکھیے شرک کا ایک نظام چلانا تھا، فلسفہ نا، وہ سب پروہت تھے، وہ برہمن تھے، برہمن۔ اور دیکھا کرے اگر ہم نے تسلیم کر لیا، یہ موٹی سی بات اگر تسلیم کر لیں گے تو سارا فلسفہ ہی جو ختم ہو جائے گا، اور جو ہماری تجارت جو کاروبار جو چل رہا ہے شرک کا، اور اس کی وجہ سے جو ہماری آو بھگت ہو رہی ہے، تو یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ تب پھر کہا ارے صاحب، تب پھر انہیں کو ڈانٹنے لگے، اور آپ کو پھر معلوم ہے کہ انہوں نے جو آگ کالا ہوتا ہے ان کو ڈال دیا اپنے ظان کے مطابق، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاص طریقہ تھا سمجھانے کا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مشرک ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قوم کو اسی انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا کہ ابراہیم کا وہ ابتدائی عہد کا زمانہ ہے اور کائنات میں غور فکر کے نتیجے میں توحید تک پہنچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے کیا جملہ ہے؟ وحاجہ، چلیے انی وجہت، ہو گیا انی وجہت وجہی، پھر کہہ دیا کہ میں اپنا رخ اس ہستی کی جانب کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کی خالق ہے، اور وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں نے اپنی ہستی کو، اپنے وجود، وجہت وجہیہ کے معنی، وجہ معنی اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنی پوری ہستی کو اللہ کے حوالہ کر جو زمین و آسمان خالق ہے، اور میں مشرک علیہ اعلان کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے حجت کی۔ قوم نے حجت کیوں کی؟ محاجہ کے معنی ایسی حجت کرنا کہ اس کو زیر کر دیا جائے، یعنی غالب ہونے کی کوشش کی حجت میں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی، چلیے قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ہاں، کیا تم مجھ کو اللہ کے سلسلے میں حجت کر رہے ہو، حجت میں دبا رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ہمیں، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ نبی نہیں تھے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی نے بول رہا ہے۔ چلیے ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں نہیں ڈر سکتا ان لوگوں سے جن کو تم اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا اخاف ما تشركون به، چلیے الا ان يشاء ربي شيئا، الا ان یشاء ربی شیئا، ترجمہ
حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ بس میں تمہارے شریکوں سے ڈر نہیں سکتا، ہاں میرا رب چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے، مطلب ان کی بے بسی دکھا ہے مشرکین کے باوجود تو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ الا ان یشاء ربی ولا اخاف ما تشركون الا ان یشاء ربی، میں ڈرتا نہیں تمہارے شرکا سے مگر میرا رب ہی چاہے، مگر میرا رب ہی چاہے، مطلب مگر میرا رب چاہے، کیا مطلب ہوگا میرا رب چاہے؟ اگر میرا رب ان کے ذریعے کوئی نقصان پہنچے، مطلب بتائیے اگر میرا رب ہی چاہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ رب کی طرف سے، تمہارے مشرکوں سے خوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی میرا رب چاہے تو میں شرک کر سکتا ہوں، یا وہاں سے میں ڈر نہیں سکتا، میرا رب چاہے تو میں ڈر سکتا ہوں؟ بولیے میرا رب ہی چاہے تو یہ تھوڑا سا غور فکر تقاضا کرتی ہے آیت کریمہ، اور اس طرح کی آیت کریمہ بہت سی ہیں، ایسی آیتیں بہت سی ہیں سمجھیے جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت زیر بحث آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں حضرت شعیب کا جہاں ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے جہاں انہوں نے قوم نے دھمکی دی ہے کہ تم رہ نہیں سکتے، تم کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ، الا ان یشاء ربنا، اللہ کہ رب ہی چاہے۔ کیا مطلب رب ہی چاہے؟ بولیے رب چاہے، بولیے تو ایسا ہے رب چاہے تو ملت میں واپس آ سکتے ہیں، لیکن بات کیا بنے گی پھر، مفہوم کیا بنے گا؟ یا اور آیتیں ہیں سورہ ہود میں ہے کہ مشرکین جو ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر تیرا رب ہی چاہے۔ مطلب کیا ہے؟ جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا جب تک تیرا رب چاہے گا وہ جہنم میں، جب تک نہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، جب تک کی بات نہیں ہے، اور جو تیرا رب چاہے، تو کیا مطلب کہ جہنم سے مشرکین کو نکالا جا سکتا ہے، یا اسی کی وہ جنتیوں کا ذکر کیا ہے تو وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، الا ان شاء ربک، مگر تیرا رب چاہے۔ کیا مطلب تیرا رب چاہے تو ان کو جنت سے نکال سکتا ہے کیا؟ یہ سب سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ سب سوالات ابھرے ہیں مفسرین کے سامنے، شاید سوالات آئے ہیں، سائلنٹ کر دیا جائے تو اب ہم کو بتائی جا سکتا، اب یہیں پھر چلیے الا ان یشاء، تو کیا مطلب؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈر نہیں سکتا، تمہارے مشرک سے ڈر نہیں سکتا ہرگز، الا ان یشاء ربنا شیئا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی چاہے، اور میرا رب چاہتا ہے کیا ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ کسی کی مشیت نہیں چل سکتی اس دنیا میں، کسی کی مشیت نہیں چلتی، مشیت صرف اللہ کی چلے گی، لا تجری مشیت احد، صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے اس دنیا میں، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں تمہارے معبودوں سے ڈر نہیں سکتا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ نہ ڈروں، اللہ یہ نہیں چاہے کہ میں ڈروں، نہیں، کہنا یہ چاہتے کسی کی مشیت نہیں چل سکتی ہے، مشیت صرف ایک اللہ کی چلتی ہے، اور اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سے نہ ڈروں، صرف اسی سے ڈروں۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ جہاں بھی یہ آئے گا آپ سمجھیے کہ وہاں بھی یہی مفہوم لیا جائے گا، کسی کی مشیت نہیں چلتی، مشیت کس کی چلتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت چلتی ہے۔ اللہ کی مشیت یہی ہے کیا کہ میں بتوں سے نہ ڈروں، اللہ کی مشیت یہی ہے۔ وہاں جو کہا ہے انہوں نے حضرت شعیب نے کہ میں تمہارے ملت میں ہرگز نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں، الا ان یشاء ربنا، یعنی کسی کی مشیت نہیں چل سکتی
اس میں کسی کی مشیت نہیں چل سکتی. مشیت چلے گی تو کس کی؟ صرف اللہ کی مشیت. اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں دین حق پر قائم رہوں، اس میں پھر نہیں سکتا ہے. وہاں جو ہے سورہ ہود میں، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے جب تک زمین آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک، کسی کی مشیت نہیں چلے گی، صرف اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں. جنتیوں کے سلسلے میں جو ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، کسی کی مشیت نہیں چلے گی، صرف اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں. یہ نہیں کہ ایک وقت آئے ان کو نکال لیا جائے. بات واضح ہوئی؟ ابھی واضح تھوڑی نہیں ہوئی. اب ایک اور آیت میں پیش کروں گا اس پر، تاکہ یہ جو ہے سمجھے کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. سورہ حدید میں ہے، ایک بڑی اہم پیچیدہ آیت ہے. سورہ حدید میں ہے، حضرت عیسیٰ کی قوم کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ قوم بڑی نرم مزاج تھی. ورہبانیت نے تدعوہا، انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا ہے نا. ورہبانیت تدعو ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، یہی نا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا. فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی. کس کی رعایت نہیں کی؟ رہبانیت کی. کیا مطلب ہوا؟ رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، رہبانیت فرض نہیں کیا تھا ہم نے، رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لیا تھا. جب رہبانیت ایجاد کر لیا تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ بولیے. عموماً ہمارے مفسرین کہتے ہیں رہبانیت جب ایجاد کر لیا تو بولیے خدا بتائیے. ورہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی، انہیں ایجاد کر لیا تھا، مگر اللہ کی رضا، اس کی رعایت نہیں کی. مطلب اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا تھا مگر اس کی رعایت نہیں. کس کی رعایت؟ رہبانیت کی رعایت نہیں کی. یعنی ہمارے مفسر یہ کہتے ہیں، جیسا کہ مولانا فاروق ندوی صاحب کہہ رہے ہیں، رہبانیت تو انہوں نے گھڑ لیا تھا یقیناً، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب گھڑ لیا تھا تو اسی کم سے کم اس کی رعایت تو کرنی چاہیے. سمجھا کہ نہیں آپ نے؟ اگر رہبانیت گھڑ لیا ٹھیک ہے، جب رہبانیت گھڑ لیا تھا تو کم سے کم اس کی، ارے بھائی کیوں رعایت کریں گے اس کی؟ جب گھڑی ہوئی چیز ایک ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا ہے رہبانیت کو، پھر اس کی رعایت کیوں کریں گے بھائی؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ اس کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ مفسر عموماً خصوصاً علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد دو زبردست ہیں، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن قیم، دونوں شاگرد ہیں زبردست نا. ان دونوں نے وہی تعویل کی ہے جو ابھی ہم نے بتایا کہ رہبانیت ٹھیک ہے ایجاد کر لیا، ایک چیز گھڑی، ایک چیز تھی ناجائز ہی چیز، لیکن جب اس کو فرض کر لیا اپنے اوپر، لازم کر لیا، تو اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے تھی. بتائیے مناسب تعویل ہے؟ بولیے آپ بولیے. نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ رائے جو ہے علامہ ابن قیم کی اور علامہ ابن کثیر کی ہے. اور اردو مفسرین میں دو بزرگ بہت زبردست ہیں، دو بزرگ جو سب سے زیادہ ان کی تفسیر پڑھی جاتی ہے. کون بزرگ؟ بولیے. مولانا مودودی، اور ایک دوسرے بزرگ ہیں. کون؟ مفتی شفیع صاحب کی اتنی تفسیر نہیں پڑھی جاتی جتنی تفسیر تدبر قرآن اور تفہیم القرآن. تدبر قرآن کا بھی حلقہ ہے اور تفہیم القرآن کا بھی حلقہ ہے، زبردست حلقہ ہے نا. یہ دونوں تفسیر خوب پڑھی جاتی. دونوں تفسیروں نے یہ لیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی لیا، ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے نہیں لیا ہے، لیکن چونکہ مشہور تفسیر ہے نا، اس وجہ ان کا میں ذکر، اور بہت تفسیر سے لکھا ہے مودودی صاحب نے، اور تفسیر کے سلسلے مولانا امین احسن صاحب دونوں نے لکھا ہے. اگر مودودی صاحب غور سے پڑھیں تو وہ بھی الجھا ہے، مولانا کے یہاں الجھا ہے، وہ خوب سمجھ رہے ہیں بات کو، خوب بات بنانے کی کوشش کی مولانا مودودی نے. قلم کے بادشاہ ہے، معلوم ہے آپ کو مولانا مودودی صاحب، اور خود مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی، قلم تو ہے ان کے پاس بھی، خوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بات بن نہیں پاتی. یہ تو مشہور لوگ ہیں، صاحب قلم ہیں. اور جو دوسرے یہ لوگ ہیں نا، یہ لوگ وہی کہتے ہیں، میں انہیں زور نہیں ہے. سنیں کہ نہیں آپ؟ ان کی باتوں کے متاثر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے
پوری کوشش کی ہے لیکن پھر بات بنی نہیں۔ آیت کا منشا یہ ہے، ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں نا، وہ رہبانیت ابتدا ہوا، انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا تھا۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء، البتہ اللہ کی رضا خوشنودی، اس کی رعایت نہیں کی انہوں نے۔ اللہ کی خوشنودی، رضا فرض تھی کہ اللہ کی رضا چاہیے، رضا کی جگہ انہوں نے رہبانیت کو فرض کیا، رہبانیت کو ایجاد کر لیا تھا، رہبانیت فرض نہیں کیا تھا۔ فرض جو تھی کیا چیز؟ اللہ کی رضا خوشنودی، تو اللہ کی رضا خوشنودی کی رعایت نہیں کی انہوں نے، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ دیا، تو فما رعوها حق رعایتها، یہ الا ابتغاء سے تعلق رکھتا ہے، رہبانیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ الا ابتغاء، البتہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی انہوں نے رعایت نہیں کی۔ مختصر یہ کہ خلاصہ کلام یہ کہ رہبانیت دین میں محبوب نہیں ہے کسی طرح بھی، لا رہبانیت فی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول ہے، حدیث پاک ہے یہ، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تو کس طرح آیت میں رہبانیت ہوگی؟ نہیں نا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسی کے مطابق آیت بھی ہے، اسلام انہوں نے رہبانیت یہودیوں نے ایجاد کر لیا ہے، آج بھی رہبانیت ہے ان کے نے ایجاد کر لیا ہے، ان کی خود ساختہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی تھی، انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ البتہ تمام پیغمبروں پر اللہ کی رضا فرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں آیا لترضیٰ، جی تو اللہ کی رضا ہر پیغمبر کا مقصد، امت مسلمہ کا بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اقامت دین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ حکومت کا قیام، حکومت قیام نہیں، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، یہی نہ ہے؟ تو یہ مقصد ہے، تمام پیغمبروں کا مقصد رہا اللہ کی رضا، خوشنودی رب ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہی اصل چیز ہے۔ تو یہ فرض تمام پیغمبروں پر کیا ہے، یہی حضرت عیسیٰ پر بھی کیا تھا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھا، یہی یہ دین ہے۔ اس کو چھوڑتی جو قوم تو پھر کیا اختیار کر لیتی ہے؟ دین کو چھوڑ کر تو بدعات، خرافات، رہبانیت اور کیا کیا بنا لیتی ہے اصل چیز کو چھوڑ کر۔ تو گویا کہ یہ ہر جگہ یہی مفہوم ہے، وہاں بھی سورہ انعام میں بھی مفہوم ہے الا ان یشاء، کہ یہ کسی کی مشیت نہیں چلے گی، صرف تیری رب کی مشیت چلے گی، اور تیری رب کی مشیت یہ ہے کہ تو کسی سے نہ ڈر، صرف مجھ سے ڈر۔ چلیے آگے، وَكَيْفَ أَخَافُ ما شک تم بھی وکیف خافو، اب دیکھیں خود کیسے میں ڈر سکتا ہوں؟ اب اللہ یشاء، اللہ چاہے تو ڈر سکتا ہے، اگر یہ اللہ چاہے تو ڈر سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آگے جو کا جملہ نہیں بن رہا ہے، وکیف اخاف ما شک تم بھی، میں کیسے ان چیزوں سے ڈروں جس کو تم شریک کرتے ہو۔ چلیے ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اچھا، حالانکہ تم ولا تخافون، تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات صفات لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو، مجرم تم ہو، ڈرنا تم کو چاہیے، اور تم مجھ کو ڈرا رہے ہو، تو میں نہیں ڈر سکتا۔ تم ڈرو چاہے نہ ڈرو، میں تو نہیں ڈر سکتا، میں کیسے ڈروں گا؟ حالانکہ مناسب چیز یہ تھی کہ تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم پاپ کر رہے ہو، سنگین جرم کر رہے ہو، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم تم کر رہے ہو، تم ڈرو، میں نہیں ڈر سکتا۔ چلیے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم بتاؤ کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ کون سا فریق، تم یا ہم؟ کون فریق امن کا مستحق ہے؟ امن مانے، امن مانے سلامتی، حفاظت، جی بچاؤ، کہ کس کو حفاظت حاصل ہوگی؟ امن کس کو نصیب ہوگا؟ تم کو یا مجھ کو؟ یہ تم کو مجھ کو کہا نہیں، فائل فریق سے نکل رہا ہے، بولیے کون فریق؟ یہ ہے نا، کون فریق؟ بس یہ ہے احق بالامن، لیکن پھر اللہ تعالیٰ واضح کر رہا الذین آمنوا، لم يلبسوا ایمانهم
الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور ولم یلبسوا ایمان بظلم، اور اپنے ایمان میں ولم یلبسوا ایمان بظلم، لبسا کے معنی گڈمٹ کر دینا، خلط مل کر دینا، آمیزش کرنا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش نہیں کی، بے ظلم ہے نا، ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم سے مراد، اب صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ارے تو ہر شخص ظلم کا، کہا ہے بھائی ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ صحابہ کرام نے یہاں سوال اٹھایا تھا کہ بھائی ایمان کے ساتھ ساتھ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کہا ارے تم نہیں سمجھ رہے، ارے بھائی یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ امن نصیب ہوگا۔ امن مانے سلامتی، سلامتی، حفاظت۔ گویا معلوم یہ ہوا امن اس دنیا میں کس کو نصیب ہوگا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ایمان لائیں گے۔ سلامتی کس کو نصیب ہوگی؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے۔ اس دنیا میں بھی امن نصیب ہوگا، سلامتی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی امن نصیب ہوگا، سلامتی۔ گویا کہ امن جو ہے کس میں پوشیدہ؟ ایمان میں۔ الذین آمنوا، امن پوشیدہ کس میں؟ ایمان میں۔ سلامتی پوشیدہ کس میں؟ اسلام میں۔ جی اگر کوئی امن چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کیا؟ ایمان ضروری ہے، ورنہ امن نہیں پیدا ہو سکتا۔ دنیا بہت تحریکیں چلا رہی ہے، کس چیز کی؟ امن کی خاطر۔ ارے صاحب بہت کرپشن ہے، ظلم، ظلم کا ترجمہ آج کر سکتے ہیں کیا؟ کرپشن، بولیے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرپشن کے معنی، کرپشن کے معنی کیا ہے؟ کرپشن معنی بولیے، کرپشن معنی ظلم کے معنی یہ آتے ہیں نا، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی محل میں نہ رکھنا، جو چیز جہاں رکھی جائے وہاں اس میں نہ رکھنا، کہیں اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اور ظلم حق تلفی کرنا ہی رہا ہے۔ اور کرپشن کے معنی، کرپشن کے معنی کیا ہوگا؟ ظلم، ناانصافی، حق تلفی، رشوت خوری، یہی سب ہوگا نا۔ کرپشن میں بڑا جامع لفظ ہے نا۔ کرپشن کیسے دور ہوگا؟ کہیں دھرنا دے دینے سے دور ہو جائے گا؟ کیسے دور ہوگا؟ ایمان، عقیدہ، عقیدہ جب تک نہیں ہوگا کرپشن دور نہیں ہو سکتا۔ اٹھائیں لوگ تحریکیں چلائیں، الگ مسئلہ ہے، تحریک کوئی چلا سکتا ہے جی، اور چونکہ امن انسان کی فطرت ہے، سلامتی انسان کی فطرت ہے کہ ماحول کیا ہو؟ پرامن ہو، سماج پرامن ہو، ہر ایک کو تحفظ ملے، ہر ایک کو سلامتی ملے۔ پوری فطرت چاہتی کہ نہیں؟ پورا معاشرہ چاہتا ہے۔ تو جو کوئی اس طرح کا دعویٰ کر کے اٹھتا ہے کہ بھائی کیا چاہیے؟ کرپشن دور ہو، رشوت دور ہو، خیانت، غداری سب دور ہو، تو پوری دنیا جو کہ پیاسی ہے نا، پھٹ سے تیار ہو جاتی، بولے تیار ہو جاتی نہیں۔ لیکن یہ علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے بھائی، بنیادی مسئلہ ہے یہ، اس سے کیسے ہوگا؟ اب بھائی خالی شاخوں میں پانی دینے سے درد ہرا رہے گا؟ جڑ کو کھوکھلا کرتے رہیں جی، گرم پانی دیتے رہیں، اس میں گرم پانی، اور وہاں ٹھنڈا پانی شاخوں میں دے، ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک جڑوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، بولیے شاخیں ہری رہیں گی؟ نہیں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، مشہور شاعر کہتا ہے کم قد رأینا من فروع کثیرۃ تموت اذا لم تحیہن اصول، کتنی شاخیں ہیں، کتنی شاخیں ہیں جن کو ہم نے مرجھاتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی جڑوں کو پانی نہیں دیا گیا، جن کی جڑوں کو پانی نہیں دیا گیا، ان کی شاخیں کیا ہوئیں؟ مرجھا گئی۔ ایک عرب کا بدو شاعر ہے، وہ اس حقیقت سے واقف ہے۔ دیکھیے کہ اصل کیا ہے، جڑ ہے، شاخ نہیں ہے۔ یہ دور منور ہے، تہذیب یافتہ زمانہ ہے نا، یہ 15ویں صدی چل رہی نا، 14ویں کیا کہیں گے، 15ویں صدی اور 21ویں صدی، بولیے اب جاہلیت کا دور نہیں نا ہے، مگر اس میں بھی انسان ابھی نادانی میں کیا شاخوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید آیت کیا کہتی ہے؟ الذین آمنوا
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو اپنے ایمان کے اندر، وہ بھی خالی ایمان لانا بھی کافی نہیں، ایمان لانا بھی کافی نہیں، بولیے ایمان خالص ہونا چاہیے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی، شرک کی آمیزش نہ کریں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا۔ سورہ مائدہ جو آخری سورہ ہے، اس میں جہاں قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پیش کیا ہے قرآن مجید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے اہل کتاب تمہارے پاس کتاب آ گئی، نور آ گیا، نور قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور آ گیا، اور کیا آگے کتاب مبین آ گئی، اور نور کے بعد کتاب، یعنی وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین ہے۔ پھر کیا کہتا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہدی من اتبع رضوانہ، کس چیز کی ہدایت دیتا؟ سبل السلام، کس چیز کی ہدایت؟ سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کس پر؟ اللہ پر۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کس پر؟ آخرت پر۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا ان پیغمبروں پر جو ہر دنیا کے ہر خطے میں آئے ہیں، جو اعلیٰ صداقت لے کر آئے، ان پر ایمان نہیں ہوگا تو صرف مطلق تحریک چلا دینے سے کرپشن دور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا دور، اور نہ دنیا کو امن مل سکتا ہے، سلامتی مل سکتی ہے۔ البتہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، دائی گروہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس وقت دنیا پیاسی ہے، کس چیز کی پیاسی ہے؟ امن کی، سلامتی کی پیاسی ہے۔ جب سلامتی کی پیاسی ہے، امن کی پیاسی ہے، انسان کی فطرت ابا کر رہی ہے ظلم سے، خیانت سے، بددیانتی سے، جی غداری سے، بے وفائی سے، اس کی فطرت ابا کر رہی ہے، اور انسان کی فطرت پسند کرتی ہے کس کو؟ وفاداری کو، پسند کرتی ہے امن کو، پسند کرتی ہے سلامتی کو، پسند کرتی ہے ہمدردی کو، غمخواری کو، انسان فطرت پسند کرتی ہے۔ جب پسند کرتی ہے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شاخیں ہیں، جڑ یہ ہے، جب تک ایک خدا پہ ایمان نہیں ہوگا، جب تک ایک کتاب پہ ایمان نہیں ہوگا، جب تک اس بات پہ ایمان نہیں ہوگا سارے انسان ایک ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان ایک ہیں، سارے انسانوں کا معبود بھی ایک ہے، اور سارے انسانوں کے لیے جو ہدایت نامہ آیا وہ بھی ایک ہے۔ جب یہ عقیدہ نہیں پیش کیا جائے گا دنیا کو امن نہیں حاصل ہو سکتا، سلامتی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سلامتی کے لیے اصول چاہیے، تو یہ آیت بتاتی ہے، دوسری آیتیں بتاتی ہیں اگر انسان امن چاہتا ہے تو امن ایمان سے مقید ہے، اگر دنیا سلامتی چاہتی ہے تو سلامتی کس میں؟ اسلام میں۔ یہ آپ دیکھیے یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ انی، یہ ابراہیم کا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ گویا تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہو جاتی ہے نا۔ وہ بعض لوگوں کے نزدیک تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ، اور پھر یہ کہہ کر جو ہے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز کا خاتمہ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس خاتمہ کس سے؟ کسی ساری دنیا کے سلامتی کے پیغام، بولیے یہ نماز خود سلامتی کے پیغام۔ تو ہم کو جو ہے سوچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ داعی گروہ ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے اس وقت معاشرہ کس چیز کا محتاج ہے۔ معاشرہ بہت ہی پریشانی میں مبتلا، کرب میں مبتلا ہے، ساری دنیا کرب میں مبتلا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے ہندوستان یا پاکستان کے بعد ساری دنیا اس وقت کرب میں مبتلا ہے، اس کو کوئی نشان راہ نہیں مل رہا ہے، ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہدایت ہے ہی نہیں۔ ہدایت ہمارے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، ہم اس کو پیش کریں اور صاف صاف پیش کریں کہ دیکھو تم امن کے متلاشی ہو، تم کو سلامتی چاہیے،
تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ، کچھ صداقتوں پر، کچھ سچائیوں پر ایمان لاؤ۔ جب تک وہ ایمان نہیں ہوگا یہ امن کا گہوارہ دنیا نہیں بن سکتی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا أُولَٰئِكَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور کیا ہیں؟ وہی راہ راست پر ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اہتداء مانے منزل تک پہنچ جانا، اہتداء مانے راہیاب ہونا، ایک کامیاب ہوں گے، دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر کیا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ہاں یہ دلائل ہیں۔ حجت مانے ابھی بتایا تھا، حجت کے مانے دلیل، زبردست دلیل۔ یہ ہم نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ دلیل دی تھی ہم نے ابراہیم کو، گویا کہ جو استدلال کیا ہے قوم کے سامنے، جی ستاروں کو پیش کر کے، سورج کو پیش کر کے، چاند کو پیش کر کے، وہ کیا ہم نے دلیل سکھائی تھی ابراہیم کو، ہماری سکھائی ہوئی دلیل تھی۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تاکہ اپنے قوم کے سامنے اتمام حجت کرے۔ چلیے، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم کے درجات ہم نے بلند کیے، اور کس کے درجات بلند کیے؟ موسیٰ کے درجات بلند کیے، عیسیٰ کے درجات بلند کیے، اور کس کے درجے بلند کیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ سب لوگ تو اسلام کا مسلمان ہو نہیں سکتے ہیں، کچھ تو سب تو ایک ساتھ حق پہ آ نہیں سکتے ہیں، تو جو لوگ حق پہ نہیں آئیں گے کیا وہ ہمیشہ کرپشن کرتے رہیں گے؟ کیا وہ ہمیشہ لوگوں کو ظلم کرتے رہیں گے؟ تو اسلام سارے ظلموں کو کیسے ختم کرے گا؟ کیا مسلمان ہونا ختم کرے گا یا کچھ اور جو آئی بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے، جہاں جس معاشرے میں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے۔ کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، کتنے لوگ نہیں لاتے، اس سے بحث نہیں ہے، ہمارا فرض ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے، اس امت کا فرض ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو برپا اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ تم دین کے داعی بنو، خیر کے داعی بنو، بھلائی کے داعی بنو، معروف کے داعی بنو، منکرات سے روکو۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم زبردستی سب کو خیر سے، حق سے آشنا کر دیں، زبردستی ہم نہیں کر سکتے، بس ہمارا فرض بنتا ہے۔ کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ جو قبول کرے گا فائدہ اس کا ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا نقصان اس کا ہوگا۔ بہت سی دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کا اکثریت ہے، مگر افسوس کہ وہاں بھی اسلام نافذ نہیں ہے، وہاں بھی اسلام نافذ ہے نہیں ہے، حالانکہ اکثریت ہے۔ تو کم سے کم ہمارا فرض بنتا ہے اپنے مسلم بھائیوں کو سمجھائیں، تم اگر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے امن اسلام میں ہے، سلامتی اسلام میں ہے، اسلامی نظام میں ہے، ان کو ہم سمجھائیں۔ جہاں ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت دوسروں کی ہے، ان اقلیتوں میں رہتے ہوئے ہم کو اقلیت ہم ہیں، تسلیم کرتے ہوئے اپنی اقلیت کو، ہم ان اکثریت کے سامنے ہم اللہ کے دین کو پیش کریں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام میں اقلیت اکثریت کیا چیز ہے؟ بولیے، 25 کروڑ اقلیت ہو گئی، سوچنے کی بات ہے نا، 25 کروڑ ہندوستان میں اقلیت ہوں گے ہم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی اقلیت جو ہے اگر وہ خدا کے پیغام کو پیش کرے بے کم وقاص، آپ یقین جانیے کہ اسلام جو ہے پھیل کر رہے گا، کیونکہ اکثریت کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو جوڑنے کی مختلف انداز کوشش کر رہے ہیں، مختلف انداز کوشش، اور کچھ ان کے پاس مدعا نہیں ہے سوائے اسلام دشمنی کی۔ کیا مدعا ان کے پاس ہے؟ اسلام دشمنی کا ہوا کھڑا کر کے اپنی قوم کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تو زبردست قوت ہے، زبردست دعوت ہے، زبردست تعلیمات آپ کے پاس ہے۔ تعلیمات کی روشنی میں اگر ہماری منظم دعوت ہو جائے تو آپ یقین مانیے ہندوستان کا نقشہ بدلے گا۔ اسلام وہاں پھیل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو پھیلنے کی رفتار سست ہے، پھیلنا چاہیے جس انداز نہیں پھیلنا ہے۔ تو برکیف ہمارا فرض بنتا ہے
کہ جہاں ہم اقلیت میں ہیں وہاں بھی کوشش کریں، جہاں اکثریت میں ہیں وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس چیز پہ ہمارا ایمان ہے اس کو کم سے کم ہم نافذ کریں بھائی. چلیے بس کیجیے، بس ہو گیا، وہ وہیں تک ہے، وہیں تک ہے. اب تو پھر اب وہ انبیاء کا ذکر ہو گیا ہے، دوسرے انبیاء کا. آپ نے بتایا کہ نبی وہاں پہ نازل ہوتے ہیں جہاں پہ نعمت کافی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ بھی اس وقت کافی خوشحال. ہاں بہت زبردست خوشحالی تھی مکے کی. نبی جو مبعوث ہوتا ہے تو وہ بتایا ہے میں نے خوشحالی کا زمانہ. اور قریش کے لوگ تو خوشحال تھے، قریش کے لوگ معاملے خوشحال تھے. سورہ اعراف کی بھی آیات ہیں، ایک روز آئیں گی نا، اعراف ابتدائی اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ اعراف میں کس قدر نعمتیں دے رکھی تھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو. سورہ قریش میں لیلا فی قریش الافہم ریحۃ الشتاء فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم. ان کو بچایا اللہ تعالیٰ نے. عام عربستان میں کیا تھا، بھوک مری تھی، مگر قریش کے لوگوں کو بھوک مری تھی کیا، بچایا، خوشحال تھے. وامنہم، ان کو خوف سے بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے. قافلے لوٹ لیے جاتے تھے بھائی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. یہ بنو طے کے لوگ، اب بنو غفار کے لوگ لوٹ لیتے تھے ان کو، بولیے. مگر یہ جو ہے قریش کے لوگوں کو بھائی جھنڈا ان کا سفید رہتا تھا، جدھر جاتا تھا صاحب گردنیں جھکتی تھیں کہ مکے کے پجاری آ رہے ہیں، مکے کے برہمن آ رہے ہیں، ان کو نذرانے دو. یہ تھی بات، تو خوشحالی تھی. پورے عربستان میں کہیں خوشحالی نہیں تھی، وہیں تھی خوشحالی. اور پھر خوشحالی نے ان کو کیا بنا دیا تھا، وقت کا فرعون بنا دیا تھا. قریش مکہ فرعون تھے. آپ دیکھیے تو کتنا ظلم ڈھا رہے تھے بھائی، کوئی بولنے والا نہیں تھا. آپ نے بتایا کہ ہند میں اور علاقوں میں فلسفہ تھا شرک کا، ہاں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو پھنستے تھے، جس کی وجہ سے وہاں نبی نہیں آیا. نہیں بھی ہے. ہاں. اس علاقے میں جب فلسفہ نہیں تھا تو اس میں لوگ شرک میں کیسے مبتلا ہوئے؟ شرک جو ہے شرک فطرت نہیں ہے. دھیرے دھیرے جہالت جو ہے جب آتی ہے تو شرک آ جاتا ہے. شرک فطرت کا مطالبہ نہیں ہے، غیر فطری ہے. وہ صرف شرک پیدا کیسے ہوتا، جہالت کی وجہ سے. شرک پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. جب علم آتا ہے تو جہالت کافور ہو جاتی ہے. شرک نام ہے جہالت کا. آپ نے دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ شرک ہو گیا تھا، یقیناً پیدا ہو گیا تھا، مگر جب یہ روشنی پھوٹی توحید کی تو اتنا جلد بھاگا ہے یہاں سے. جال حق کو وزاق الباطل ہو گیا، ایک دم میدان چھوڑ کر بھاگا ہے شرک. تو شرک فطرت نہیں ہے. توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، فطرت ہے. توحید فطرت ہے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے. ہاں تو پھر ابھی آپ جیسے بولے جہاں فلسفہ ہے وہاں پھر انبیاء نہیں آئے. ہاں. تو جیسا انڈیا میں بھی تو اللہ کے اس زمانے میں فلسفہ نہیں تھا. فلسفہ جب آئے ہیں نبی، جب بھی نبی آئے، یہ تو برہمن تو بات کی پیداوار ہے، اس نے فلسفہ کر لیا. منت دیکھیے ہندوستان میں بھی کچھ روحانیت کی باتیں ہیں نا، کہاں سے آگے روحانیت کی باتیں ہیں. ظاہر نبی آئے. اور قرآن مجید تو دیکھیے کسی عصبیت میں مبتلا نہیں. قرآن مجید یا خدا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا ہے. نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک رسول بھیجتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جو ہے تہذیبیں تباہ ہوئیں. رسول وہاں آئے ہوں گے ضرور. کون کون رسول آئے یہ ہم نہیں بتا سکتے. اجمال ہے، ان کا نام نہیں لیا گیا. ممکن ہے صاحب رام رہے ہوں پیغمبر، ممکن ہے، اطلاق نہیں کر سکتے ہاں پیغمبر رہے ہوں گے، نہیں. پیغمبر آ سکتے ہیں، وہاں رہے ہوں گے. ان کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا، گمراہی پیدا کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے. جس طرح یہاں شرک میں ابراہیم کی اولاد ہو گئی تھی، یعقوب کی اولاد ہو گئی شرک میں مبتلا، وہ لوگ بھی ہو گئے ہوں گے. تو ہر قوم میں نبی آیا ہے، ہر جگہ نبی آیا ہے. آپ نے کہا ایمان سے امن اور سکون نصیب ہوتا ہے. آج دنیا کے حالات دیکھیں تو جتنا مسلمان بے امن اور بے سکون ہے، بنگلہ دیش دیکھو، آپ پاکستان دیکھیے، ایجپٹ دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے
سیریا دیکھیے آپ، تو یہ ایمان والے ہی ہیں، لیکن اتنی بے شکری آج دنیا میں سوائے مسلمان کے کہیں نہیں ملا۔ دیکھیے پاکستان عمل کے ساتھ عمل کی ضرورت شرط ہے لم يلبسوا بظلم شيئا۔ بولنے دیجیے نا مولانا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ٹھیک ہے انہوں نے بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش بھی ہوتی ہے ایک چیز، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا بھی ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، آزمائش بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کہا ان اللہ مع الصابرین، اس دن بات آئی تھی نا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں سے مراد بتایا تھا کیا مراد؟ صبر کرنے والوں سے مراد بھائی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی تیر کھا رہے ہیں نا، تیر کھا رہے ہیں۔ اب وہ اس وقت بتایا تھا نا کہ وہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ارے کوئی غلطی ہو گئی، تیر جو ہم پر آ رہا ہے، تلوار جو چل رہی ہے، زخم ہم پر نیزوں کے لگ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ ہم غلطی پر ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، غلطی پر نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جنگیں جب ہوتی ہیں تو پیداوار کی کمی ہوتی ہے، پیداوار کی بھی کمی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ وَالْجُوعِ، بھوک مری کا دور ہوتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور غلہ بانی بھی متاثر ہو جاتی ہے، محاصرہ ہو جاتا ہے پورے، ہاں یہاں ایک دانہ نہ آنے دو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہے۔ اور مشکل وقت اعمال کی وجہ سے بھی تو آ سکتا ہے، مشکل وقت اعمال کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اور مشکل وقت ایمان کی وجہ سے بھی آتے ہیں، مشکل وقت ایمان کی وجہ سے بھی۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں دیکھیے، الف لام حسبنا ان یترکوا یقولوا آمنا، ایمان لے آئے، ہم کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو سمجھتے ہیں بس کافی ہے، آزمائش نہیں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو آزمائش بھی ایک چیز ہے، بڑی سخت آزمائش آنی جب جال نے آنا ہے تو اور جس قوم کو جو آزمائش میں ڈالتا ہے، جتنی مشکل آزمائش میں ڈالتا ہے، اتنا ہی پھر انعام دیتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، اتنا ہی انعام۔ اس وقت اسی پہلو سے یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت آزمائش صرف ایک قوم گزر رہی ہے، آزمائش میں صرف مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مع العسر ہونے والا ہے، اور پھر وہ قوم وہ چھلانگ لگانے والی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی، یہ قومیں تصور نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ آخری لڑائی لڑ رہی ہیں، وہ خوب جانتی ہیں، وہ خوب جان رہے ہیں کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں گے یہ جتنے منافقین ہیں نا، ان کی قلی کھل جائے گی۔ ہاں، وقت آنے والا ہے، اس میں دیر نہیں انشاءاللہ۔ ممکن ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ سمجھ لیجیے جو حالات بن رہے ہیں، اور پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے اس انقلاب کو روکنے کے لیے نا، جو ایک لاوا پک رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، ساری دنیا میں لاوا پک رہا ہے۔ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا اس دنیا میں؟ کب تک ناانصافی ہوتی رہے گی انسانوں کے ساتھ؟ کب تک انسانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک ہوتا رہے گا؟ دنیا برداشت نہیں کرے گی زائد دنوں تک۔ یہ جو ہے، یہ بڑی طاقتوں نے وہ جو روڑا اٹکایا، زبردست روڑا اٹکایا یہ، لیکن یہ اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ اہل ایمان کو جو آزمائش آتی ہے وہ کس لیے؟ انعام دینے کے لیے۔ انعام کے لیے آزمائش ضروری ہے، انعام ایسے نہیں ملتا۔ بولیے کس درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ اب بھائی دوسرے درجے میں جانے کے لیے کیا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ یوں ہی بڑھا دیا گیا؟ یوں ہی بڑھایا نہیں جا سکتا، یوں ہی بڑھا دیا جائے گا، کوئی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ بولیے صلاحیت پیدا ہوگی یوں ہی بڑھا دیا جائے ہر سال؟ کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان ناگزیر ہے، امتحان سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ وہ کسی شاعر نے کہا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ جو غم ہو رہا ہے ہم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کا، اس کو ہم کو خندہ جبین سے برداشت کرنا چاہیے، اور اپنے موقف پر ڈٹنا چاہیے، موقف سے ہٹنا نہیں۔ یہ ہے ایمان۔